اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں ڈیلی اپلوڈ کر رہی تھی ویڈیوز، تو میرا کچھ بزی شیڈیول ہو جاتا ہے، کبھی کیا موسٹلی تو ہو جاتا ہے، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں۔ میں تفسیر کر رہی ہوں قرآن کی، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی، اور میں حفظ بھی کر رہی ہوں الحمدللہ، تو اسی لیے بہت بزی جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو اب میرے ویڈیوز کا انتظار ہوتا ہوگا، اگر نہ آ پائے تو مجھے معاف کر دینا، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے وقت میں اتنی برکت ڈالے تاکہ میں ہر کام وقت پر کر سکوں، اور میرے وقت میں اتنی برکت ہو کہ میں ویڈیوز بنا سکوں۔ اب کیا ہے نا، ہم دین جب سیکھ رہے ہیں تو پہلے سیکھنا بھی ہے اور لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، تو تھوڑا سا ایسے ہو جاتا ہے، لیکن کوشش پوری ہوتی ہے کہ میں اب ویڈیو ٹائم پر اپلوڈ کر سکوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے قرآن پہ غور و تدبر کرنا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس سے پہلے میں سورۃ البقرہ کی آیت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک لے کے جاتی ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی 7 آیتوں میں۔ اب دیکھیے، ہم نے 7 آیت پڑھی ہیں۔ 7 آیت میں پہلی 5 آیت میں متقیوں کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، اگر آپ متقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوالٹی آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور باقی صرف 2 آیت میں کافر کی بات کرتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں 4 گروہ کے بارے میں، یہ پہلا نمبر 1 متقی، دوسرا کافر ہے، اور تیسرا منافقین ہے، اور چوتھا فاسق ہے۔ پورے قرآن میں آپ ان 4 گروہوں کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ جب ہمیں گروہ کا پتہ چل جائے گا تو آسانی سے ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تفصیل ہمیں بتا رہے ہیں، اس میں ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو جج کرنے بیٹھ جائیں۔ اچھا، یہ عادت تو میری فلاں دوست یا رشتہ دار کے اندر ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنا چیک کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی صفت میرے اندر ہے تو مجھے خود کو چینج کرنا ہوگا، تبھی ہم متقی لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آگے 13 آیات میں منافقین کے بارے میں ہے۔ متقی وہ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کافر وہ ہیں جو جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کے دل پر مہر کر دی ہے۔ اب چلیے، اتنا ہی میں نے آپ سے ریمائنڈر کروانا تھا، تاکہ ہم بار بار ریمائنڈر تھوڑا کرتے رہیں گے تو ہمیں اچھے سے یاد ہو جاتا ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ فلاں آیت اس سے ریلیٹ کرتی ہے، تو ہمیں کلیئرٹی آنا شروع ہوتی ہے اور ہم عمل کرنے والے بھی بن جاتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں۔ اب یہاں پر تیسری کیٹیگری ہے منافقین کی۔ منافقین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ ہر دور میں ہو سکتے ہیں۔ من یقول، جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا، ڈسکوالیفائی کرتا ہے، ان کے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا، اپروو ہی نہیں کرتا، ان کی اس بات کا یقین بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کا یہ کہنا صرف زبان سے کہنا ہے۔ وہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، مگر ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ ان کا عمل تصدیق نہیں کرتا ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مومن کا عمل اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔
مومن جیسے میں مسلمان ہوں مگر میں سود بھی لوں گا اور اور ایسے ہی سودی کاروبار بھی کروں گا. میں اللہ کو تو مانتی ہوں مگر میں فیشن بھی کروں گی اور ایسا لائف سٹائل جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو میں کروں گی. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ یہ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے تو فوراً ابھی اللہ کے سامنے توبہ کریں، کیونکہ یہ منافقین کے لیے اللہ کے پاس سزا مقرر ہے. اگر ہم نے ایسے نہیں کیا تو کل وہاں ہمیں کوئی نہیں بچانے والا. آج سے ہی ہمیں پریکٹسنگ مسلمان بننے، اپنے اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی ناراضگی سے بچائیں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا ہی خسارہ ہے. اللہ ہم سب کو نیک بندوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. چلیے اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 9. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان آیات میں ان منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو ڈارکنیس میں رکھنا اور دل میں کچھ اور رکھنا، اصل بات چھپانا اور دوسروں کو بیوقوف بنانا. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر وہ شعور نہیں رکھتے، مگر ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں. یخادعون، اصل بات ظاہر کرنا، مطلب جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ ظاہر نہیں کرتے. ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے. ان کے دل اور زبان میں فرق ہوتا ہے، یہ دیکھ ہی نہیں پاتے. وہ ایمان والوں کو بھی ایسے ہی دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. جو انسان سچا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اور سب کے ساتھ وہ سچا ہوتا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل خود کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ تو انتہا کی ناسمجھی ہے. اس شخص کو اپنی ہی خبر نہیں ہوتی. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جا رہے ہیں جو پرواہ ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے احکامات جانیں، قرآن میں کیا ہے اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. بس دنیا کی فکر ہوتی ہے مگر میرے اللہ نے قرآن کریم میں میرے لیے کیا حکم دیا ہے ان کی فکر نہیں ہے. آج ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں مگر ہمارے دل کن چیزوں یعنی کن چیزوں کی اطاعت کر رہے ہیں، ہمارا دل کس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ کا ایک حکم ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہمارا دل دوسری طرف لے کر جاتا ہے، تو ہم اکثر اپنے دل کی بات سنتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس منافقت سے بچائے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے. اور ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کے بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنی منافقت میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ مکمل منافق بنتے ہیں. بعض وقت ہم لوگ کچھ لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں جو اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ مسلمان ہونے کے باوجود ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا مگر وہ اپنی گمراہی میں آگے نکل جاتے ہیں. اور ہم لوگ جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ تو کتنے کامیاب ہیں، عمل نہیں کر کے تو بھی اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے. مگر ہمیں بظاہر دیکھ کر افسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ نے نوازا ان کو
اس بات پر افسوس کرنا ہے کہ جتنی نوازش ہوگی نا دنیا میں اتنی ہی آزمائش ان کے لیے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی سوال کرنے والے ہیں ان سے۔ تو آپ کسی کی عیش و عشرت کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑیں۔ اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور وہ جب چاہے اس چیز پر ان کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، تیری مدد کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے۔ آپ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لیجئے، آمین ثم آمین، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پاس جگہ نصیب فرمائیے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ملتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔